حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ مولا زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا۔ زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور صفہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین، جس طرح سے خطبہ جمعہ کا عنوان مجھے دیا گیا کہ آج اس مختصر سے خطبہ جمعہ کے اندر فکر آخرت پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے کلام مجید کی آیت کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے
کل من علیہا فان، کہ یہ کائنات کے اندر جو ہے وہ سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یہ فرشتے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ جاندار، اس کا ایک ایک حصہ قیامت کے دن فنا کر کے رکھ دیا جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں ہوگا. بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا، بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اکیلا، وہ اکیلی ذات جو تنے تنہا ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ باقی رہے گی، وہ ایک ذات باقی رہے گی. اور انسان کا بڑا عجب مسئلہ یہ کہ انسان اپنے بارے میں یہ جانتا ہے، انسان اپنے بارے میں یہ علم رکھتا ہے کہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، ایک دن اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن رب کے حضور میں اس کو پیش ہونا ہے. انسان جانتا ہے کہ بڑی سے بڑی مضبوط سے مضبوط گھر بنا لے، بڑی سے بڑی بلڈنگ بنوا لے، کبھی نہ کبھی یہ فنا ہونے والی ہے. بڑی سے بڑی اپنی من کے اندر آرزوؤں کو پال لے، اپنی بڑی بڑی خواہشوں کو جو ہے نا پال لے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ آرزوؤں پر پانی پھیر دیا جانے والا ہے، یہ خواہشوں کو جو ہے نا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جانے والا ہے. سب انسان جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتا ہے، غیر مسلمان بھی جانتا ہے، ہر کوئی ہم میں کا چھوٹا بڑا مرد عورت سب کچھ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی میری زندگی غفلت کا شکار ہے. جانتے ہیں مرنا ہے، جانتے ہیں قبر کی مٹی میں دفن ہونا ہے، جانتے ہیں رب کے حضور سوال جواب ہونے والے ہیں، اس کے باوجود آپ کی میری زندگی ایسی غفلتوں کا شکار کہ یقین جانیے انسان اپنی زندگی کو اس زمین پر دن دھناتے ہوئے ایسے گزارتا ہے کہ کبھی اس کو موت نہیں آنے والی. اس کی روزے مرہ کی زندگی ایسی ہے، کیا کھاتا، کیا پیتا، کیا اٹھتا، کیا بیٹھتا، کہاں جاتا، کیا کماتا، کس کے ساتھ کیا معاملے کرتے، کس کو دھوکہ دیتا، کس کو جھوٹ بولتا، کیسی غیبتیں کرتا. انسان اس بات کا اندازہ کیے بغیر کہ اس کو مرنا ہے پھر بھی غفلتوں کا شکار. آئے انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر تھوڑا میں خود سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو غفلت بھری زندگی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر کیا ریزن، کیا وجوہات ہے کہ ہم جانتے بوجھتے، ایسا نہیں کہ علم نہیں کہ مرنے والے ہیں، موت کا علم ہے، قبر کا علم ہے، قبر کے سوالات کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، قیامت کے دن کے سوالات کا علم ہے، جنت و جہنم کا علم ہے، ان سب پر ایمان ہے، پھر بھی غفلت کیوں آخر. آئے انشاءاللہ یہ جائزہ میں خود اپنے آپ کا لینا چاہتا ہوں. آپ حاضرین ہر کوئی آپ میں سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ آیا آخر یہ غفلت کیوں ہماری زندگی کے اندر. بہت ساری وجوہات ہے، ریزنز تو اتنے بڑا کے ہیں ہمارے پاس کہ گنتے گنتے ریزنز پر ہی گفتگو خطبہ ختم ہو جائے. آئے آج دو مسئلے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دو اس لیے، آج مسئلہ امت کا یہ ہے، پچھلے جمعہ کو مولوی صاحب کیا خطبہ دیے تھے، خطبے کی باتیں یاد رکھنا دور، اس کا عنوان بھی یاد نہیں ہوگا لوگوں کو. مسجد رشید کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے صرف دو باتیں اپنی زندگی میں یاد رکھو، اور ہمیشہ جب بھی دل للچائے دنیا کی طرف، جب بھی دل میں دنیا پانے کی خواہشات آ جائے، جب بھی یہ نفس ہمیں دنیا کی طرف ابھارے، کم از کم یہ دو چیزوں پر ہمیشہ اپنی نظر ڈال کر رکھو. دو باتیں. آخر غفلت کیوں؟ بہت سارے وجوہات میں سے دو اہم وجوہات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور تھوڑا سا اپنے دل کو ادھر حاضر کر لو میرے بھائی، تھوڑا سا اپنے دماغوں کو ادھر حاضر کر لو. بہت غفلت کی زندگی ہو گئی، بہت غفلت کی زندگی ہماری گزر گئی. آئیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے بات کی شروعات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ یہ جمعہ جیسے بابرکت دن
تجھ سے ہم دعا مانگتے ہیں مولا، ہم نے نبی کی حدیث میں پڑھا کہ ابن آدم کا دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ، اب تک کی جو زندگی غفلت میں گزری مولا تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کو دور کر دے، ہمارے ذہنوں سے غفلت کو دور کر دے۔ اللہ فکر آخرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ اللہ اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ غفلت کی نہیں بلکہ فکر آخرت کی زندگی گزارنے والے ہم بن جائے، آمین۔ دو وجوہات۔ نمبر ایک، یہ دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جب انسان ہر چیز سے زیادہ یہ دنیا کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، ایک دن پہ ایک خواہش، دوسرے دن پہ دوسری خواہش، تیسرے دن پہ تیسری خواہش، پہلے جو ہے نا چھت کا مکان تھا، پھر اب RCC کی خواہش، پھر اب گھر میں فین تھا، کولر کی خواہش، پھر اب AC کی خواہش، چھوٹی گاڑی تھی پھر بڑی گاڑی کی خواہش، ایک موبائل تھا 1 سال ہوا لے کر، پھر ایک اور نیا ماڈل آیا، نیا لینے کی خواہش، ایک جوڑا ابھی تو نیا تھا خراب نہیں ہوا، پیون نہیں لگا، ایک اور جوڑے کی خواہش، ابھی تو جوتا خریدا تھا پھٹا نہیں خراب نہیں ہوا، ایک اور جوتے کی خواہش۔ یہ جو خواہشات ہے دنیا کی، یہ سب سے بڑی وجہ ہے آخرت سے غفلت کے لیے۔ انسان قدم قدم پر یہی تو سوچتا ہے، آئے دن یہی تو سوچتا ہے، یہ نعمت کب مل جائے، یہ دنیا کی نعمت کب مل جائے، یہ دنیا کی خواہش کب پوری ہو جائے۔ آپ دیکھو بڑے سے لے کر بچوں تک، مرد سے لے کر عورتوں تک، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، دنیا کی خواہشات دل میں پالے بیٹھے ہیں۔ دنیا کی خواہشات۔ کون سی دنیا؟ کون سی دنیا؟ یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ ساری دنیا کی قدر و قیمت، تم 100 گز کے ٹکڑے پہ فدا ہونا چاہتے ہو، تم 500 گز کے فارم ہاؤس پہ فدا ہو جاتے ہو، تم لاکھ 2 لاکھ کی گاڑی پر فدا ہوئے جاتے ہو، تم لاکھ 2 لاکھ کی نوکری کے لیے نمازوں کو ترک کرتے ہو، اللہ کہتا ہے، سہل بن سعد کی روایت ہے، ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی قدر و قیمت، ساری دنیا، یہ گلوب، پھر یہ گلوب کے بعد گلوب کے باہر نکلو تھوڑا سا، کیا کیا ہے سیارے، کیا کیا ہے ستارے، یہ ملکی ویز، ہزاروں کروڑوں اربوں سیارے کائناتوں کے اندر، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے یہاں یہ ساری کائنات کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مچھر ہزاروں کی تعداد میں مار کے پھینک دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، تم مچھر کی بات کرتے ہو۔ نبی مثال دے کر کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں یہ کائنات کی اہمیت مچھر تو بہت دور، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں یہ دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا میں کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ اللہ اکبر۔ کون سی دنیا کے دل دادا ہوئے ہیں جس کی اللہ کے نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اچھا پھر وہی بات بھائی، میری اپنی، آپ اپنی کریں، میں اپنی کرتا ہوں، میں کہنے کا عادی ہو گیا، آپ سننے کے عادی ہو گئے۔ پہلی دفعہ نہیں سن رہے ہوں گے یہ حدیث، پہلی دفعہ یہ حدیث نہیں سن رہے ہوں گے، پھر آخر فائدہ کیا کہ ایک خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے، سامعین بیٹھ کر سنتے ہیں، تبدیلی نہیں تو کائے کی بھائی یہ تقریر، کائے کا خطبہ یہ، کیوں یہ رسمی طور پر ہم جمع ہوتے ہیں آخر، کیوں دنیا کے دل دادا ہے؟ مرے ہوئے بکری کے بچے کی مثال دی اللہ کے نبی نے، بہت دفعہ سنا نا ہم نے، بہت دفعہ سنا، یاد ہو گیا بچوں کو، پھر فائدہ کیا؟ تمہارا ہی بچہ آ کر کہتا ہے یہ نیا ماڈل آیا دلا دو، تم دلا دیتے ہو، پھر بکری کے بچے کی مثال کی فائدہ کیا؟
اللہ کی نظروں میں یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آئے اسی طریقے سے میرے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت, نرم نرم گدوں پہ سونے کے عادی, ٹھنڈی ٹھنڈی ایسیوں میں سونے کے عادی, آج نرم نرم ایسے جو ہے نا فٹ ویئر پہننے کے عادی, تاکہ باہر چلے تو ہمارے پیروں کو تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر, بڑے ناز و نخروں میں زندگی گزارنے کا انسان عادی ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, ترمذی میں واقعہ نقل ہے, آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جانا, آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جانا, دل تھرا جانا, اور ہماری ذہن کو جھنجھوڑ کر سوال کرنا اپنے آپ سے کہ اے مسلمان, تو کس نبی کا امتی ہے جس نبی کے بارے میں عمر بن خطاب نے کہا. ترمذی کی حدیث کی کتاب میں واقعہ نقل ہے, نبی سے ملنے کے لیے گیا, گھر پر نبی سوئے ہوئے ہیں, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی ہے. اللہ اکبر, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں گیا نبی کے پاس, اجازت مانگی, نبی نے اجازت دی, اٹھ کر نبی بیٹھے. کیا دیکھتا ہوں, نبی کے جسم مبارک پر, نبی کی پیٹھ پر وہ کھجور کے پتوں کی چھال کے بڑے بڑے نشان پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, نرم نرم گدوں پر سونے کے عادی ہو گئے. آج ایسی سکون کی زندگی کے عادی ہو گئے کہ آخرت بھلا بیٹھے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپاتی آواز میں کہے, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے, یا رسول اللہ یہ تکلیف میں یہ چٹائی پر آپ سوتے ہیں, یا رسول اللہ اس خادم کو اجازت دیجئے ایک سونے کا بسترا, سونے کے لیے بسترا آپ کے لیے مہیا کروا دوں. یہ پیٹھ پر آپ کے نشان ہمیں برداشت نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے کہا, عمر یہ کیسی دور جاہلیت کی باتیں تم کر رہے ہو. عمر میرا دنیا سے کیا لینا, یہ دنیا کی نعمتوں سے میرا کیا لینا. عمر میرا اور یہ دنیا کا رشتہ ایسے ہے جیسے ایک مسافر کا رشتہ ہوتا ہے, بس یہاں آیا, سفر کیا, پھر چلے گیا, اس کی عیش و عشرت مجھے نہیں چاہیے. اللہ اکبر. دنیا, انسان صبح و شام خالی دنیا دنیا کرتے رہتا ہے. آج آپ دیکھو, آپ کے میرے گھروں کے اندر صبح سے شام تک کا ایک دفعہ جو ہے نا نوٹ کرو ٹائم ٹیبل, کب کب کیا کیا ہوتا ہے, صبح اٹھ کر کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کس بارے میں سوچتے ہیں لوگ. صبح جلدی اٹھو, میاں کو دفتر کو جانے کے لیے ناشتہ بنانا ہے, ذرا جلدی اٹھو, بچوں کو اسکول کو بھیجنا ہے. اب دیکھو دنیاوی ایکٹیویٹی سے انسان کی زندگی شروع. دیر سے اٹھ گئے تو تکلیف ہوتی, ارے بچوں کا اسکول چلا گیا, ارے میاں کا دفتر کا مسئلہ ہو گیا, ارے فلانا کام تھا نہیں جا سکے. کبھی فجر کی نماز میں نہیں اٹھنے پہ تکلیف ہوئی ایسی؟ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر ایسی تکلیف ہوئی ہمارے دلوں کے اندر؟ نہیں. کیوں؟ ہم تو دنیا کے دل دادا ہے جناب, ہمیں تو دنیا چاہیے, ہمیں تو دنیا کا عیش و آرام چاہیے. اللہ اکبر. یہ دنیا کے پیچھے میرے بھائی, آؤ باتیں بہت ہے کہنے کے لیے, کیا کریں بھائی, صرف کہنے سننے کے عادی ہو گئے نا ہم. کیا کیا باتیں پیش کریں, کیا کیا لکھ کے لائیں, کیا کیا پڑھ کے آئیں, کیا کیا خود کو سمجھائیں, کیا کیا آپ کو سمجھائیں. اللہ اکبر. اللہ عمل کی توفیق دے, دعا کرو ہمیشہ. دنیا, اس کی محبت نکالو سب سے پہلے دلوں کے اندر سے, اس کی محبت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا خلیفہ ہے, مکے کے اندر, مکے کا گورنر, عمرے کے لیے آئے ہیں, مکے میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں. گورنر کو معلوم ہوا, آ کر بیٹھ گیا ابن عمر کے پاس. کہا ہے ابن عمر خدمت کا موقع دیجئے, کچھ چاہیے تو مانگیے مجھ سے, مانگیے مجھ سے کچھ. جواب نہیں دیے. ابن عمر باہر نہیں کر رہے ہیں, پیچھے پیچھے گورنر, اے ابن عمر خدمت کا موقع دیجئے, مانگیے, کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو, خدمت کے لیے حاضر ہے آپ کا غلام. ابن عمر مڑ کر دیکھ کر کہنے لگے, اے مکہ کے گورنر, کیا چاہتا ہے, کیا مانگے تجھ سے؟ دنیا مانگے؟ ارے جو دنیا بنانے والا ہے اس کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دنیا بنانے والے سے دنیا نہیں مانگی, تجھ سے کیا دنیا مانگے گی؟
یہ ہونا یہاں پر بچوں کو سکھاتے ابا کی تنخواہ، بہت پیسے مل جاؤ، گھر بن جاؤ، کیا مانگتے ہو اللہ سے تم؟ یہ حقیر دنیا مانگتے ہو اللہ سے؟ اللہ تمہارے لیے جنت بنایا ہے میرے بھائی، کیا مانگتے ہو تم؟ یہ دنیا کا عیش و عشرت مانگتے ہو؟ اللہ نے اس سے بڑا عیش و عشرت کا سامان جنت میں ہمارے لیے رکھا ہے، وہ مانگو اس سے۔ ذرا یہاں سے نکالو دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت نکالنے کے واسطے ذرا سادگی پسند ہو جانا پڑتا، سادگی پسند، میانہ روی رکھو زندگی کے اندر۔ فضول خرچی کی تو بہتات ہے، پھر کبھی گفتگو کریں گے فضول خرچی پر۔ بہتات، اتنی فضول خرچی یہ معاشرے کے اندر ہم نے آج تک نہیں دیکھی، ہمارے اسلاف نے کبھی نہیں دیکھی، اتنی فضول خرچی پیسوں کی، اللہ اکبر۔ تو ایک وجہ کیا ہے فکر آخرت بھلا بیٹھنے کی، غفلت کی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت۔ دوسری وجہ موت اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ یاد نہیں ہے موت، انسان جانتا ہے مرنے والا، لیکن بھلا بیٹھا، تذکرہ نہیں کرتا۔ گھر میں ابھی جاؤ، آج جا کر، آج جمعے کے دن گھر جا کر وصیت کرو۔ آپ سب ٹرائل دیکھنے کے واسطے گھروں کا ماحول کیسا ہے ہمارے، جا کر بولو امی اگر میں مر گیا تو میری نماز جنازہ فلانے شخص پڑھانا، امی اگر میں مر گیا، بیوی اگر میں مر گیا تو فلانا کام کر دینا میرے جانے کے بعد، میری بہن اگر تمہارا بھائی مر گیا تو میرے جانے کے بعد میری وصیت ہے ایسا ایسا کر دینا۔ خالی جا کر کہو، کیا جواب آئے گا؟ ارے یہ کیا تذکرہ کر رہے میاں، مرنے کی باتیں، لا حول ولا قوت۔ ارے ایسا نہیں بولتے، مرنے کی باتیں نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ آج موت اور موت کے تذکرے سے ہمارا معاشرے کا بچہ ڈرپوک ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ موت سے بھی ڈرتے ہیں، موت کے تذکرے سے بھی ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے غفلت ہے آخرت سے ہمارے زندگی۔ آؤ دوسری بات، ذرا موت کو یاد کرو بھائی، ذرا موت کو یاد تو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت، اس کو کثرت سے یاد کرو، یہ موت کا تذکرہ دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اگر تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ذرا تو میری زندگی جاری دنیا کی طرف، ذرا دنیا کر رہا ہوں صبح شام آج کل خواہشوں پہ خواہشیں بڑھتی چلی جا رہی، ذرا تھوڑا سا جو ہے نا عیش و عشرت بڑھتے چلے جا رہا۔ اللہ کے نبی علاج بتا کے گئے، کیا؟ موت کو یاد کرتے جاؤ۔ مروں گا جس وقت فرشتہ آ کر میرے حلق سے، میرے جسم سے روح کھینچ کر نکالے گا، بہتا وہیں کا وہیں پڑا رہ جاؤں گا۔ سب خواہشیں ختم، کیا کیا خواہش کرے تھے سب خواہشیں ختم، لذتوں کو کاٹنے والی یہ موت۔ اور موت، انسان بڑا عجب ہے بھائی، بڑا عجب ہے انسان، سمجھ نہیں آتا اس کو، یہ سمجھتا ہے مرنا بھی آسان ہے، اللہ اکبر، مر جائیں گے بس اور کیا ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، موت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، اچھا آپ نے وہ حدیث سنی، مومن کی روح نکالی جاتی ہے، کافر کی روح نکالی جاتی ہے، مومن کی روح نکالی جاتی ہے، کافر کی روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مومن کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے، فرشتہ آ کر سرہانے بیٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے مومن کی روح، اے مسلمان کی روح، اے نیک بندے کی روح، آ تجھے رب بلاتا ہے اپنی رضا کی طرف، اپنی چاہت کی طرف تجھے بلاتا ہے رب، آ۔ روح خوشی کے مارے وہ مومن کے جسم سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے تم مشکیزے کا ڈھکن، پانی کے بوتل کا ڈھکن کھول کے بوتل کو انڈلتے ہو، پانی آسانی سے اندر سے نکل جاتا ہے، اس طریقے سے مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اور کافر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وہ فرشتہ جہنم کے بدبودار ٹاٹوں میں سے ایک ٹاٹ ساتھ لاتا ہے اور کہتا ہے اے کافر کی روح، اے بدخماش کی روح، اے گناہگار کی روح نکل، اللہ تجھے اپنے غصے کی طرف بلاتا ہے۔ روح سہرا جاتی ہے، روح ہیبت کے مارے نکلنا
نہیں چاہتی جسم میں چھپ جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ اپنے پنجے کو جسم میں حلق سے دھساتا ہے اور وہ روح کو کھینچ کے نکالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو ململ کے کپڑے کو, نرم تاگے کے کپڑے کو کانٹوں والے درخت پر ڈال کر جب تم کھینچ کر نکالتے ہو کپڑے کو, اس کا ایک ایک تار کھینچا چلا آتا ہے. والتفت الساق بالساق, ایڑی سے ایڑی رگڑ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی بات. انسان سمجھتا ہے مر جائیں گے, آسان موت جانتے ہیں آپ, آسان موت. تم یہ کافر کے بارے میں سنتے ہو, تم یہ کافر کے بارے میں گمان کرتے ہو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نیک ہوں, اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں تو مومن اور مسلمان ہوں, میری روح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے, مرض الموت میں ہے. اللہ کے نبی کا جسم تپ رہا ہے, اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو پانی میں رکھے ہوئے ہیں, کبھی چادر سر پہ ڈالتے ہیں, کبھی چادر سر سے نکالتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ یہ موت کی سختی, عائشہ یہ موت کی سختی. پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے یہ نبی کو موت کی سختی سے بچانا. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی کی موت دیکھنے کے بعد پھر میرے دل میں کسی موت کا غم نہیں آیا. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک عالم دین, ان کی تقریر سن رہا موت کے عنوان پر. انہوں نے کہا ایسے ایسی تکلیفیں, اللہ کے نبی کی موت ہوئی, اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی موت کے وقت. میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے پوچھا شیخ آپ تو حدیث سنائیں مومن کی موت تو آسانی سے ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی کی تو تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا میرے بھائی اللہ کے نبی کو جو موت آئی اور جو آپ کو تکلیف ہوئی وہی دنیا کی سب سے آسان موت ہے. اللہ اکبر. کم از کم وہ تکلیف ہونے والی ہے. اللہ اکبر. انسان سمجھتا مر جائیں گے, موت آ جائے گی. عجب وہ غریب مسئلہ ہے بھائی ہمارا, جانتے نہیں موت آئی. کیا تم برانڈڈ کپڑے پہننے والے, تم فلانے صابن سے نہانے والے, تم کو سردیوں میں گرم پانی, گرمیوں میں سرد پانی, تمہیں ایسے ایسے ناز و نخرے تمہارے مسئلے. آؤ آج وہ موت کا فرشتہ تمہارے جسموں سے روح نکالا ہے, تمہارا جسم نہتا پڑا ہے, آئے ہیں غسل دینے والے. تم سوال نہیں کر سکتے کون سا شیمپو لائے ہو, کون سا صابن سے نہلانے والے ہو, کون سا کپڑا پہنانے والے ہو, کفن کی کوالٹی کیا ہے, تم سوال نہیں کر سکتے. تمہاری ساری کی ساری خواہشیں دھری کی دھری رہ گئی. بھائی یہ موت ہے میرے بھائی, بھول گیا انسان, یاد بھی کرنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یاد بھی کرنا نہیں چاہتا موت. اچھا ایک اور مسئلہ, موت جب انسان کو آ جاتی ہے تو بس آ ہی جاتی ہے, اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا. تھوڑے لوگ ہم بولتے دیکھو وہ دواخانے کو لے کے جاتے, وہ ڈاکٹر کی دوا کھلاتے, دل کی تسلی کے لیے غالب خیال اچھا ہے. یہ تمہارے دل کی تسلیاں ہیں. یاد رکھو لوگوں, ختم ہے رب کعبہ کی. جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ کائناتوں کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو انسان کو موت سے بچا سکتی ہے. یاد رکھنا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ. تمہارے ایک لمحے کی دیری نہیں ہوتی موت کا فرشتہ آنے کے بعد. کیسے انسان موت کی گھاٹ اتارا جاتا ہے, کیسے فرشتہ آ کر اس کے جسم سے روح نکالتا ہے, کیسے وہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑنے لگتا ہے, کیسے وہ اپنے جسم کو چڑھا کر تکلیف میں ہوتا ہے, کیسے جب اس کا دل بند ہوتا ہے کیسے وہ زمین سے اچھل کر وہ تکلیف دنیا کو بتاتا ہے. آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انجانے بنے ہوئے ہیں ہم. کئی لوگوں کے جنازے کندھوں پر اٹھا چکے ہیں, کئی لوگوں کو خبر میں ڈال کر مٹی ڈال کر آ گئے.
کیا سبق حاصل کیا؟ یہی سبق کہ تم زندگی میں ڈگریوں پر ڈگریاں جمانے میں رہ گئے، تم نوٹوں پر نوٹ جمانے میں رہ گئے، تم بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے میں رہ گئے، تم عالی شان محل تعمیر کرنے میں رہ گئے، تمہارے جسم سے روح نکلی، تمہاری ڈگریاں دھری کی دھری رہ گئی، تمہارا روپیہ پیسہ دھرا کا دھرا رہ گیا، تمہارے بڑے بڑے عالی شان محل دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا انسان کا۔ انسان یہی سب کچھ ہے یہ سمجھتا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں جب انسان مر جاتا ہے تو ساتھ جاتی ہے، 2 واپس، 1 اس کے ساتھ۔ میرے اندازے کے مطابق 20-25 وقت تو سن لیے ہوں گے یہ حدیث، 20-25 وقت تو سن لیے ہوں گے یہ حدیث، پھر سن کے فکر آخرت پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ آخر یہ سوال کرو اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کرو۔ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے، 2 واپس آتی ہے، 1 ساتھ۔ کیا؟ رات نہیں دیکھا، دن نہیں دیکھا، حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، کہاں سے پیسہ آ رہا؟ مال 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 جمع کیا۔ کس کے واسطے جمع کیا؟ بچوں کی خواہش، بیوی کی خواہش، بھائی بہن کی خواہش، فلانے خاندان کی خواہش، خواہشات کے اندر مال جمع کیا۔ مال 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 کا کس کے واسطے؟ اہل و عیال کے واسطے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دفن ہوتے ہی مال بھی دنیا میں رہ جاتا ہے، تمہارے اہل و عیال فیملی والے بھی یہیں رہ جاتے ہیں۔ اچھا، بیوی کی خواہش کرنے کے واسطے حرام نہیں دیکھ کے لا لیا تھا مال، وہ بیوی بھی وہیں سے جانے والی ہے، نہیں جائیں گی ساتھ سو کر کے۔ وہ بچے جن کی خواہشات کو مکمل کرنے کے واسطے تم نے حلال کمائی، حرام کمائی کی، واپس آ جائیں گے بچے بھی۔ دوست لے لو ایک کش پینے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ارے ماڈرن دور ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ساتھ ہے، 1 آدھ پی لو، 1 آدھ گھون، ساتھ بیٹھے ہوئے دوست کو خوش کر لے۔ یہ دوست وہ ہوں گے جو تمہارے اوپر مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا رہیں گے ساتھ؟ تمہارے ہمارے اعمال، نیک اعمال انسان کے ساتھ ہوں گے قبر کے اندر۔ وہ تنہائی کا گھڑا ہے میرے بھائی، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ آؤ اسی طریقے سے موت کے ساتھ ساتھ انسان ہمیشہ آخرت کا تذکرہ کرتے رہنا۔ ہمیشہ جب بھی دوست بیٹھے یہ دعا کرنا، اللہ جس طرح سے یہ دنیا میں ہم دوستوں کو تو جمع کیا ہے، اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ جنت میں بھی ہمیں جمع کرتے ہیں، آمین۔ یہ تذکرہ ہونا دوستوں کے اندر، فیملی کے اندر تذکرہ ہونا، یہ ہمیشہ آخرت کے تذکرے کرنا۔ کیا تذکرہ کرے جناب آخرت کا؟ آخرت کے تذکروں میں یہ تذکرہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اپنے لباسوں پر اترانے والے ہو، اپنے پیسے پر اترانے والے ہو، اپنے برانڈ کے چیزوں پر اترانے والے ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب قیامت کے دن ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، میدان محشر میں عورتوں اور مردوں کو جمع کیا جائے گا، سارے کے سارے بغیر کپڑوں کے ننگے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلی بے بسی ہوگی انسان کی قیامت کے دن۔ اٹھے گا جسم پر کوئی کپڑا نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ مرد عورتیں ننگے، شرم کی بات نہیں ہے؟ اما عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنایا، کہا عائشہ دیکھنے کی بات کرتی ہے، وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ عائشہ دیکھنے کی فرصت کی بات کرتی ہے، لوگ مدہوش ہوں گے دیکھنے میں ایسے کہ ہوش میں نہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہوگا جو انہیں کے عقلوں کو مدہوش کیے وہ ہوگا۔ ہیبت کے مارے انسان کو آزو بازو کیا ہے کچھ نہیں دکھے گا۔ یہ وحشت ہوگی قیامت کی۔ سورج سوا نیزے پہ، یا رسول اللہ سوا نیزے پہ کتنی گرمی ہوگی،
کیا حال ہوگا جسموں کا؟ کہا عائشہ قیامت کے دن انسان کے جسموں سے بے تحاشا پسینہ نکلے گا۔ یا رسول اللہ کتنا نکلے گا؟ کہا عائشہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا۔ اور عائشہ تھوڑے گنہگار تو ایسے ہوں گے اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں غوطے کھاتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ روزے محشر، کوتا روزے محشر، میرا دوست، میرا بھائی، میرا جگری، دوست کے واسطے کچھ بھی کرنے تیار، بھائی کے واسطے کچھ بھی کرنے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی وحی کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں وہ روزے محشر کا معاملہ یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تم بھائی کی بات کرتے ہو، وہ قیامت کے دن تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے دوست، تمہارے احباب تم پہ جان چھڑکنے والے تم سے دور بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ روزے محشر کا معاملہ ہوگا میرے بھائی، یہ روزے محشر قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی ایک مولانا حیدرآباد کے بڑا جبہ کبا پگڑی کگڑی پہن کے جو ہے نا بیان کرتے ہیں، کہنے لگے ایک دفعہ اپنے بیان میں اپنے مریدوں کی واہواہی کے واسطے، اپنے مسلک کے لوگوں کی واہواہی کے واسطے کہنے لگے خبر میں حشر میں یہاں وہاں ہمارے پیر ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ کون؟ ہمارے پیر۔ انہوں نے کہا اپنی زبان سے، بڑے جاہل قسم کے ہیں وہ، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک دفعہ اما عائشہ رونے لگ گئی، رو رہی ہے اما عائشہ۔ اللہ کے نبی آئے، پوچھا عائش کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا غم ہے کہ تم رو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ذرا یہ اما عائشہ کی زندگی کو اپنا اسوہ تو بناؤ، ذرا ان کو آئیڈیل تو بناؤ، ذرا یہ پروگراموں کی ہیروئن، یہ ایکٹر کا پیچھا چھوڑو، ذرا اما عائشہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو۔ اما عائشہ رو رہی ہے، کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اچانک ذہن کے اندر جہنم کی آگ کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ آگ کے خوف سے رونا آ گیا۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے، فکر آخرت سے اما عائشہ روتی ہے۔ ماؤں تم بھی رو، میری بہنوں تم بھی رو، اس وجہ سے نہیں کہ تمہارا شوہر تمہیں سونا نہیں دلاتا، نئے کپڑے نہیں دلاتا، تمہارا شوہر تمہاری خواہشوں کو پوری نہیں کرتا، تمہارے ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، تمہاری بات نہیں مانتا، اس وجہ سے نہ رو۔ اگر تم رونا چاہتی ہو، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنا چاہتی ہو، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر آخرت کی فکر میں رو، جیسے اما عائشہ روئی ہے۔ اما عائشہ رو رہی ہے۔ پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ فکر ہو گئی آخرت کی۔ یا رسول اللہ یہی فکر میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو سوال کر لوں؟ کہا عائشہ کرو نا۔ کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن یہ اتنے خطرناک مرحلوں میں کیا آپ کے بیوی بچوں کو یاد رکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ کس کی بات؟ یہ سرور کائنات کی بات ہو رہی ہے، یہ امام الانبیاء کی بات کر رہی ہے، یہ امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ سوال کر رہی ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو پہچانیں گے، یاد رکھیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ سنو 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ عائشہ پہلا مقام وہ جہاں پر لوگوں کے نام اعمال ترازو میں رکھے جاتے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ عائشہ جب لوگوں کو نام اعمال دیا جاتا ہوگا، جب اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہوگا، عائشہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ عائشہ جب جہنم پر پلے صراط رکھ دیا جائے گا، جب اس سے گزرنے کی باری ہوگی، عائشہ وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور آج کا ملا امت کو بہکاتا ہے، کہتا ہے فلانے آ جائیں گے، امکا ڈمکا آ جائیں گے۔ میرے بھائی امام الانبیاء کی بات کرنے لگا، کیا کہتے ہو تم؟ کیا سمجھتے ہو تم؟
کیا یہ بچوں کا کھیل ہے کہ تم یوں ہی چلے جاؤ گے اور یوں ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے؟ اللہ کی پناہ میرے بھائی یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے قیامت کے دن کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اما عائشہ سے کہا، عائشہ اللہ جس سے حساب لے گا اس کو ضرور عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ جس سے اللہ سوال کرے گا اسے ضرور سے جو ہے نا آزمائش میں ڈالے گا، عذاب میں ڈالے گا۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ قرآن میں نہیں کہتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ اللہ آسان حساب لینے والا ہے، پھر اللہ حساب لے کر عذاب کیوں دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ وہ حساب کی بات کرتی ہے، آسان حساب کی بات کرتی ہے۔ عائشہ سنو، یہ آسان حساب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کچھ پوچھے ہی نہ، یہ آسان حساب ہوگا۔ اور اگر جس سے اللہ پوچھ لے تو پھر اس کی خیر نہیں عائشہ، جس سے اللہ سوال کر لے تو پھر وہ گیا بندہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال کھوٹے ہیں، ہم بہت نکمے اور نالاج بندے ہیں اللہ تیرے، اللہ تیری عبادت نہیں کر پائے جیسی کرنی چاہیے، لیکن اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہے۔ مولا قیامت کے دن جب تیرے سامنے آئے، اللہ ہم سے سوال نہ کرنا، اللہ ہم سے سوال نہ کرنا، اللہ تیرے سوال کے ایک چھوٹے سے حصے کا بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہم سے سوال نہ کرنا، اللہ بلا حساب بغیر سوال کرے کہ ہمیں جنت میں داخل کرنا۔ میرے بھائی یہ قیامت کا مرحلہ ہے۔ آؤ ایک دو باتیں کہہ کر بات ختم کرنے کی کوشش کر دوں گا۔ آؤ سنو یہ بات، قیامت کے دن بہت سارے الگ الگ مرحلے ہوں گے، ان میں سے ایک مرحلہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ انسان کو نام اعمال دیے جائیں گے۔ ایک ایسے لوگ ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو دبائے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ سورہ حاقہ پڑھو جا کر، سورہ حاقہ پڑھو، یہ قرآن کی تلاوت فکر آخرت پیدا کرتی ہے ہمارے دلوں کے اندر، تقویٰ پیدا کرتی ہے، پاک اور صاف کرتی ہے ہمارے روحوں کو۔ قرآن کی تلاوت کرو، سورہ حاقہ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حاقہ میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں پس جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا مقرؤ کتابیہ، مقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ پڑھو، لوگوں آؤ دیکھو، اللہ نے مجھے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا ہے، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ لوگوں میں جانتا تھا، مجھے یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، میں نے دنیا کی زندگی میں اس زندگی کے لیے تیاری کی تھی، مجھے یقین تھا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تم عیاشی دنیا میں کرنا چاہتے ہو، عیش و عشرت دنیا میں کرنا چاہتے ہو، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ میں نے دنیا کی جو ہے نا عیش و عشرت کو قربان کیا، میں نے راتوں کی نیند کو قربان کی، میں نے اچھے کھانے کی قربانی دی، میں نے دنیا کی قربانی دی، اللہ نے اس کے بدلے میں پڑھو میرا نام ہے اعمال فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے نا بہترین باغات کے اندر عیش کی زندگی عطا کرے گا۔ اس کے برعکس ایک اور بندہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ یہ نام اعمال مجھے نہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش آج موت میرا کام تمام کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حلق عنی سلطانیہ، بڑا لیڈر
बना फिरता था, बड़ा जागीरदार था, बड़ा पैसे वाले था, बड़ा ठाट बाट रख के फिरता था। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, कोई पोजीशन काम में नहीं आई, कोई लीडरी काम में नहीं आई, कोई जागीरदारी काम में नहीं आई। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला नक्शा खींच कर कहता है खुदूहु फगुल्लू, पकड़ लो बदमाश को, ये हमारी नाफरमानी करके आया है, जकड़ो इसको जंजीरों से, पैरों में इसके बेड़ियां डालो, इसके पिछले हिस्से से एक जंजीर ऐसी डालो कि पिछले हिस्से से इसके मुंह में वो जंजीर निकले, इसे उल्टा लटकाओ जहन्नम के अंदर। ये हमारा नाफरमान था, ये मिस्किनों को खाना नहीं खिलाता था, ये हम पर ईमान नहीं रखता था। मेरे भाई ये आसान मरहला नहीं है कि मेरे भाई, वो कयामत का दिन आ जाएगा, इंसान को हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। यही दुनिया की जिंदगी है, जिस जिंदगी की कुर्बानी देकर वो कयामत के दिन की जन्नत हासिल कर सकते हैं, रब की रिदा हासिल कर सकते हैं। मेरे भाई जरा निकलो दुनिया से बाहर, जरा निकलो दुनिया से बाहर। ये दुनिया की चाहत, आज ये दुनिया की चाहत मुसलमान लड़कियों को इस बात पर आमादा कर चुकी है कि हमारी बहनें, मुसलमान बरादरी की बहनें, मुसलमानों की बहनें गैरों की बिस्तरों की जीनत बनने तैयार है। क्यों? तुम्हारी माँ चाहती है कि गरीबों से जहेज लिया जाए, तुम्हारी बहन चाहती है फलानी लड़की से निकाह हो जाए, तुम्हारे घर वाले चाहते हैं। ये दुनिया की चाहत ने, ये दुनिया की चाहत ने हमारी मुस्लिम बहनों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि आज देखो आप सोशल मीडिया पर थू थू हो रही है, थू थू हो रही है सोशल मीडिया पर। मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमानों की बहनें, मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ मंदिरों में जाकर हिंदू मजहब को कबूल करके वह हिंदुओं से शादी कर रही है। नौजवानों, तुम्हारे ज़मीर को क्या हो गया है? तुम्हें इस बात की तकलीफ नहीं होती किसी की बहन है, तुम तकलीफ नहीं खाते? तुम्हारी बहन अगर कल करेगी, किसको मुंह दिखाने के लायक रहोगे? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जरा उठ के खड़े हो जाओ, जरा कमर बस्ता हो जाओ, जरा हमारी बहनों की इज्जत बचाने के वास्ते सादगी की शादी कर लो, चौड़ा घोड़ा ना लो, अपनी बीवियों के साथ उनके हुकूक अदा करो। मेरे नौजवानों, तुम पर यह जिम्मेदारी है। कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन वो बहन भी आएगी जिसने इस्लाम को छोड़कर गैर के साथ शादी की। तुम भी वही मैदान में होंगे, मैं भी वही मैदान में होऊंगा। अगर वो बहन आपका मेरा दामन पकड़ ले कि मैं बिंदिया बैठी हुई थी, मेरे मांग के बाल सफेद हो रहे थे, कोई जिया लाकर मेरे साथ बगैर पैसों के शादी करने तैयार नहीं हुआ, इसलिए अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, वो लड़की तो जहन्नम में जाएगी। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाने के लायक होंगे? जरा ये सवाल असल पैदा करने की जरूरत है। मेरे भाई, फिक्र आखिरत, फिक्र आखिरत ये इंसान के दिल में जब पैदा हो जाता है तो वो इंसान जिंदा इंसान है। अगर जिसके दिल में फिक्र आखिरत नहीं, हकीकत में वो एक जिंदा लाश की माननीय दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। मेरे भाई, बहुत बातें हैं कहने के लिए, जज्बात बहुत है, लेकिन ये जज्बात सिर्फ तकरीरों और खुतबों में नहीं, सुनने सुनाने में नहीं, आपकी मेरी प्रैक्टिकल जिंदगी में होनी चाहिए, आपकी मेरी। आज देखो आप, फिक्र आखिरत के मरहले में एक और मसला उम्मत के अंदर बड़ा घर कर गया है। क्या? जिना। जिना, जिना ये इतना आम हो गया है मुआशरे के अंदर। और कोई हाथों से जिना करता है, कोई आंखों से जिना करता है, कोई दिल से जिना करता है, कोई जिस्म से जिना करता है। जिना की बहुतायत हमारे मुआशरे के अंदर। देवर भाभी के मसले, पड़ोस पड़ोसन के मसले, हाँ वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, हाँ वो दिल्ली की बच्ची का मसला, ये फिर हमारी गैर मुस्लिम बहन सईदाबाद का मसला उठाओ, फिर एक गणेश पिंडाल के अंदर छोटी बच्ची गई उसका मसला उठाओ, फिर आपके अपने इलाकों के अंदर कई मसले न्यूज के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं कि जिना इतना आम हो गया। क्यों? फिक्र आखिरत चली गई हमारे अंदर से। कैसे फिक्र आखिरत चली गई? आओ ये बात बताकर बात खत्म कर देता हूं। अल्लाह के ना अल्लाह तबारक व तआला कयामत का नक्शा खींचते हुए
میں سورہ یاسین کی بریلت لگاتے ہو نا, سورہ یاسین برکت کے لیے پڑھتے ہو نا, جاؤ آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اپنے گھروں کے اندر پڑھو, اور جب بھی گناہ کر رہے ہو گناہ سے پہلے یہ آیت کو اپنے سامنے رکھو. اللہ کہتا ہے کیا ہوگا, یوم نختم علی افواہہم, ایک بندے کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, اس کے گناہ بتائے جائیں گے, کہے گا یا اللہ میں نہیں مانتا, میرے خلاف جو گواہی یہ فرشتے دے رہے ہیں ان کی میں گواہی نہیں مانتا, میں آج اپنے آپ کی گواہی مانوں گا. اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے, سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اٹھاؤ, اللہ کہتے ہیں یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم. لوگوں سنو, اگر تم اپنے گناہوں سے انکار کرنا چاہو گے قیامت کے دن اللہ تمہاری زبانوں کو بند کر دے گا. وتکلمنا بایدیہم, تمہارے ہاتھوں میں سے آوازیں آئیں گی, تم ہاتھوں سے کیا کیا گناہ کرے, تمہارے آنکھوں میں سے آوازیں آئیں گی, تم نے آنکھوں سے کیا کیا گناہ کرے, تمہارے پیروں میں سے گناہ آوازیں آئیں گی, تم پہ کہاں کہاں گناہ کی طرف چل کے گئے. ذرہ ذرہ تمہارے جسم کا حصہ جب تمہارے خلاف گواہی دے گا. یہ فکر آخرت کا مسئلہ ہے میرے بھائی. گناہ کرنے سے پہلے, تنہائی میں گناہ کرنے سے پہلے, لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے پہلے, یہ سارے مرحلوں میں یاد رکھو ہمارے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت جمع کر رہا ہے اللہ. اللہ کے یہاں ہمارے خلاف ثبوت کے لیے ایک تو کرامن کاتبین 24 گھنٹے لکھتے رہتے ہیں. پھر نبی نے فرمایا عصر میں ایک جاتا ہے, فجر میں دوسرے آتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک تو 7 رہنے والے, اس کے علاوہ اور 2 ڈیوٹی والے فرشتے, فجر اور عصر والے. پھر ہفتے میں 2 جمعرات اور پیر والے. پھر جمعے کے دن ایک اور الگ سے فرشتے ہوں گے. یہ پورا نظام ہے پورا اللہ کا, جو تمہارے اعمال ہمارے اعمال اللہ نوٹ کر رہا ہے. جب یہ اعمال کل کھلیں گے ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, یاد رکھنا, ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائی تھوڑا اپنے ذہن کے اندر فکر آخرت پیدا کرو, دنیا کی محبت اپنے سینوں سے نکال دو, آخرت کی فکر لے کے آؤ. کیا کہا اللہ نے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ 60 سال کی زندگی میں فدا ہو تم, بل تھوڑی سی ہے یہ زندگی. والآخرۃ خیر وابقی, تم 60 سال, وہاں 60 لاکھ سال سے بھی زیادہ تمہاری زندگی رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوں گی. آخرت کی فکر کرو میرے بھائی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں حق اور سچ صحیح کہی گئی ہیں, اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں, تجھ سے دعا کرتے ہیں, مولا جب یہ جسم سے روح نکل کر تیری بارگاہ میں آئے, اللہ قبر میں ہمیں استقامت نصیب فرمانا, اللہ قبر میں ہماری مدد فرمانا, اللہ ایمان پر ثابت قدمی رکھنا. اللہ جب فرشتے سوال کرے, اللہ تیری رحمت کے بغیر ممکن نہیں, تیری رضا کے بغیر ممکن نہیں. اللہ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اللہ یہ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے گنہگار بندے ہیں. اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے, اللہ تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ جب ہماری موت آ جائے تو ہم پر رحم فرما دینا, اللہ ہماری لغزشوں کو گناہوں کو معاف فرما دینا. اللہ وہ قبر اندھیرے گڑھے کے اندر ہماری حفاظت فرمانا. اللہ جب قیامت کے دن تیری بارگاہ میں روز محشر میں ہم نہتے آئیں گے, اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں, لیکن اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ تیرے اوپر ایمان رکھنے والے بندوں کے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں, اللہ ہمارے قیامت کے دن گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا. اللہ لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا, یوم محشر ہمیں رسوا نہ کرنا. اللہ تیرے رحمت کے امیدوار ہے, ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹنا. جس طرح سے تو یہ دنیا کے اندر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے, اللہ تجھ سے التجا ہے, تجھ سے التجا ہے. اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. اللہ صحابہ کی صحبت عطا فرمانا, اللہ نبیوں کی صحبت عطا فرمانا, اللہ شہیدوں کی صحبت نصیب فرمانا, اللہ صدیقین کی صحبت نصیب فرمانا, اللہ صالحین کی صحبت نصیب فرمانا. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں امت مسلمہ کے حال کے واسطے,
اللہ بدحال سے بدحال امت مسلمہ کا حال دن بدن ہو رہا ہے. اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اللہ اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے تو صحابہ پر رحم فرمایا ہے. اللہ امت مسلمہ پر ایسے رحم فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحم فرمایا ہے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ امت مسلمہ کی ماؤں کی حفاظت فرما. اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی حفاظت فرما. اللہ امت مسلمہ کی علماء کی حفاظت فرما. اللہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اللہ امت مسلمہ کے داعیوں کی حفاظت فرما. اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما. اللہ مدارس کی حفاظت فرما. اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. تو ہی رحم کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. تو ہی شفا دینے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.